على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا بی بی آمنہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے آنکھوں کے تارے عبداللہ کے دل کا سکون حضور سید عالم رحمت عالم نور مجسم دانہ غیوب فخر آدم و بنی آدم نبی مکرم رسول محتشم اللہم فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفیقان گرامی، مجالس ذکر شہداء کربلا کی آج ہماری یہ تیسری محفل ہے۔ کل آپ نے امیر المومنین خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضور سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سماعت کی تھی۔ آج خلیفہ دوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جان شان عدالت سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تمام صحابہ کرام میں اور اس امت میں سب سے بڑا جس کا مرتبہ ہے، سب سے افضل جو ذات گرامی ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی ہے، جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہے، اشداء والذین معہ، اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام۔ حضور کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا حالت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، کافروں پر، مشرکین پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی نرم ہیں۔ آپس میں یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی نرم ہیں، اور جب ان کا سابقہ مقابلہ کسی کافر سے ہوتا ہے تو بہت سخت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہی مومن کی نشانی بتائی ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور اگر آپس کی بات ہے تو برشم کی طرح نرم۔
اگر آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے تو وہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، جس طرح ریشم کی نرمی ہوتی ہے، مہربانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور جب کافروں سے، بدعقیدوں سے، بد مذہبوں سے، کفار سے، مشرکین سے، غیروں کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا پڑے تو ان کے ساتھ نرمی اختیار نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ سختی سے کہیں، سختی سے پیش آئیں۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ یعنی جب مومن ایک دوسرے مومن سے ملتا ہے تو قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق مسلمان آپس میں بھائی بھائی کیا ہے؟ مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ کل المومنین اخوہ، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا، اور یہ بھائی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہے۔ یہ بھائی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ عزت والا ہے، زیادہ معتبر ہے۔ یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی نشانی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد کے اصحاب ہیں، یہ حضور کے ساتھی ہیں، یہ حضور کے یار ہیں، یہ حضور کے رفیق ہیں، یہ حضور کے دوست ہیں، کہ آپس میں تو یہ نرم ہیں اور کافروں کے ساتھ بڑے ہی سخت ہیں، بڑے ہی شدت کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام سن کر ہی کفار کانپ جاتے ہیں، اور کافر ہی نہیں، مشرک ہی نہیں، بلکہ شیطان بھی جن کا نام سن کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان بھی عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے۔ ایسا روب اللہ نے عطا فرمایا، ایسا دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت فاروق اعظم نے اپنی حکومت قائم فرمائی۔ یعنی آدھی دنیا پر جن کی حکومت چلتی تھی وہ ذات گرامی حضرت عمر فاروق کی ہے۔ آدھی دنیا پر جنہوں نے حکمرانی فرمائی، جنہوں نے خلافت فرمائی، جنہوں نے اپنی سلطنت کو قائم فرمایا، وہ ذات گرامی حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ حضرت فاروق اعظم سے لے کر آج تک ایسی خلافت، ایسی حکومت کسی نے نہیں فرمائی، ایسی حکومت کسی نے نہیں کی، اور قیامت تک ایسا حاکم اور ایسا بادشاہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر! کیسا عدل فرمایا، کیسا انصاف فرمایا۔ آج تو حکمران لوگوں کی جو ہے وبال جان بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی دلوں کی آفت بنے ہوئے ہیں۔ آج تو حکمران کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو انہوں نے کس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ آج حکمران کس طرح لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو کس طرح سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم وہ صرف کسی ایک کنٹری پہ، کسی ایک ملک پر انہوں نے حکومت نہیں کی، بلکہ پوری آدھی دنیا پر، عرب سے لے کر، ترکی سے لے کر ایران، مصر، افغانستان، افریقہ، امریکہ، یہ جتنے آج ممالک ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان تمام ممالک پر، بلکہ آدھی دنیا پر حضرت فاروق اعظم نے حکومت فرمائی۔ اور ایسی حکومت نہیں جیسے آج یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، ایسی حکومت نہیں، بلکہ ایسی حکومت فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جانور بھی جانتا تھا کہ یہ کس کا دور خلافت چل رہا ہے، جانور بھی سمجھتا تھا کہ کس کی سلطنت چل رہی ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں پر، انسانوں پر، جنات پر، ہر مخلوق پر ایسی حکومت اور ایسا دبدبہ قائم فرمایا کہ آپ کے دور خلافت کے اندر شیر اور بکری بھی ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ کسی شیر کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے۔ وہ جانتا تھا یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے، وہ سمجھتے تھے یہ سلطنت فاروق اعظم کی سلطنت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی سلطنت کو عدل و انصاف کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور قیامت تک فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی مثال دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی حکومت فرمائی، اور انہوں نے خود کے لیے کوئی ٹھاٹ باٹ والی سلطنت، کوئی ٹھاٹ باٹ والی زندگی نہیں گزاری۔ فاروق اعظم کی سیرت کو آپ پڑھیں
تو پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بہت بڑی فوج نہیں رکھتے تھے، اپنا بہت بڑا محل نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے پاس بہت بڑا تخت نہیں رکھتے تھے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوتے تھے تو ایک پتھر پر اپنا تکیہ بنا کر اس پر ٹیک لگا کر سویا کرتے تھے۔ جب ان کے کپڑوں پر لوگ دیکھتے تھے، کپڑوں پر پیوند لگے رہتے تھے، یہ نہیں کہ شاہی کپڑے پہنتے تھے، ٹھاٹ باٹ والی وہ زندگی گزارتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ خود حکومت کے پیسے سے کبھی انہوں نے اپنے گھر کو نہیں چلایا، بلکہ خود اپنی نوکری، اپنی ملازمت کر کے خود کما کر کھایا کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو نرم گدوں پر سو کر اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ ان کی سیرت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ راتوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر کے اندر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی بکری بھوکا نہیں سونا چاہیے، کوئی بچہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ وہ گھروں کا جائزہ لیتے تھے، راتوں کو گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، اکیلے سیر کرتے تھے، گلیوں کے اندر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا انسان تو نہیں سو رہا ہے۔ اگر وہ فرماتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا یا کوئی بکری بھی بھوک سے مر گئی تو اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے بادشاہ جن کو صرف انسانوں کی فکر نہیں تھی، جن کو صرف بچوں کی فکر نہیں تھی، جن کو صرف بوڑھوں کے اور عورتوں کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو اپنی حکومت میں رہنے والے کتوں کی بھی فکر تھی، اپنی دور حکومت میں رہنے والی بکریوں اور جانوروں کی بھی وہ فکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے دنیا سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر پیوست رہتی ہے۔ یہی حال تھا سیدنا فاروق اعظم کا۔ اور ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے نامہ اعمال کو دیکھو تو وہ یہ ذات گرامی تھی کہ دنیا کے اندر ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آج ہم تو خود کو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، ہمیں کوئی جنت پہ جانے سے نہیں روک سکتا، حالانکہ ہماری فجر قضا ہوتی ہے، ہم زور نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، حضور کی سنتوں پر ہم نہیں چلتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں سنت ہم جنتی ہیں۔ فاروق اعظم کو دیکھو جن کو دنیا کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، جن کو کنفرم دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، وہ فاروق اعظم ہیں۔ ان کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فہرست، ان لوگوں کی لسٹ، ان کے ناموں کی لسٹ بتا دی تھی جو لوگ منافق تھے۔ منافق کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان نظر آتا ہے مگر اس کے دل میں کفر چھپا ہوا رہتا ہے، وہ دل کے اندر کافر رہتا ہے اور بظاہر وہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، بظاہر لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لوگ تو اس کو مسلمان جانتے ہیں مگر میرے آقا جانتے تھے یہ کافر ہے، بظاہر یہ مسلمان ہے مگر یہ کافر ہے۔ حضور جانتے تھے کیونکہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اپنے غیب کے علم سے حضور جانتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی لسٹ بنا کر حضرت حذیفہ بن یمان کو عطا فرمائی اور فرمایا حذیفہ یہ لوگوں کے ناموں کی لسٹ ہے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ بظاہر مسلمان بن کر مسجد میں آتے ہیں مگر یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان ناموں کی لسٹ بنا کر حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی۔ کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان
جنہیں رازدار نبی کہا جاتا ہے، حضور نے اپنے راز کی باتیں انہیں بتائی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی خشیت کا عالم دیکھو، ان کے اللہ کا خوف دیکھو ان کے دل کے اندر۔ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اے حذیفہ، حضور نے تم کو جو منافقین کے ناموں کی لسٹ دی ہے، بتاؤ ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جن کو دنیا کے اندر حضور نے جنتی کہا ہے، حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، ان کے خوف عالم کا عالم یہ ہے کہ وہ فاروق اعظم حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ بتاؤ اس لسٹ کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، وہ تو منافقین کی لسٹ ہے، تم کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 جن کو جنت کا مستحق ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ فاروق اعظم ہے کہ جن کے متعلق میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج لوگ کہتے ہیں فاروق اعظم کے متعلق کہ جن فاروق اعظم نے، جس عمر نے لوگوں کی گردنوں کو اس طور پہ اڑا دیا، ان کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی حضور کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اگر کوئی حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا، عمر کا فیصلہ، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ فاروق اعظم مسلمانوں کے لیے بہت ہی نرم تھے، لیکن کافروں پر بہت ہی سخت تھے، منافقین پر بہت ہی سخت تھے، وہ مشرکین پر بہت ہی سخت تھے۔ فاروق اعظم کے دور کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر بشر نامی ایک منافق کا معاملہ حضور کے پاس لایا گیا۔ ایک یہودی سے اس کا کوئی معاملہ چل رہا تھا، یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ بشر نامی منافق اس یہودی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، چونکہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ بظاہر مسلمان بن کر آیا تھا بشر نامی منافق، اس کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہوا۔ اس نے کہا میں یہ فیصلے کو نہیں مانتا، چلو اس فیصلے کو عمر کے پاس جا کر حل کرواتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے دونوں لوگ، ابھی سیدنا فاروق اعظم کو اپنا معاملہ سنایا۔ اتنے میں اس یہودی نے کہا اے عمر، اس سے پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس جا کر آئے، ہم حضور کے پاس جا کر آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اس یہودی نے کہا حضور نے فیصلہ تو میرے حق میں فرمایا تھا، مگر اس مسلمان کو جو بظاہر مسلمان تھا اس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، اس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ جلال آیا، فرمایا اچھا اس کی اتنی جرأت کہ یہ حضور کے فیصلے کو نہ مانے۔ حضرت فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے، تلوار لائے، اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا سن لو، جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کی تلوار اس کا یہی فیصلہ کرتی ہے۔ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا یہی فیصلہ کرتی ہے۔ اس کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں جس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر! اب مدینے کے اندر افواہ پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، اس عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب میرے آقا تک یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر مسلمان کو نہیں قتل کر سکتا۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے فیصلے کو، جب تک کہ وہ تمہارے حکم کو اپنے فیصلے میں تسلیم نہ کر لے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور بات ثابت ہو گئی
کہ عمر نے جس کو قتل کیا وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے تھے کہ میرے عمر نے جس کو قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم کی محبت ہے، یہ فاروق اعظم کا عشق ہے کہ جو حضور کی محبت کو نہ مانے، جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، جو حضور کے حکم کو نہ مانے، فاروق اعظم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کفار کی ایک میٹنگ سجی ہوئی تھی اور وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ آج ہم اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ میٹنگ رکھی کہ کس طرح آج محمد کو اس کے دین سے باز رکھا جائے، اسلام کی تبلیغ سے کس طرح روکا جائے۔ آج تو محمد کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کس طرح قتل کیا جائے۔ اب ابو جہل نے لالچ کے لیے ان کافروں کو لالچ دینے کے لیے 40,000 سونے کے سکوں کا اعلان کیا کہ جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 40,000 سونے کے سکے دیے جائیں گے انعام کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، میں محمد کو قتل کر کے لاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے اس میٹنگ سے نکلے باہر اور اپنی تلوار لے کر بڑے جلال کے اندر، اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا۔ فاروق اعظم نکلے گھر سے باہر، چلے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے کے اندر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک محمد کو قتل نہیں کروں گا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعیم بن عبداللہ جو ایمان لا چکے تھے فرمایا اچھا عمر، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اس محمد کے دین کو اختیار کر چکے ہیں، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کو پہلے سنبھال لو۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم جلال میں آئے اور بجائے حضور کی طرف جانے کے اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے، اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر میں گئے، دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھولا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی کو اور آپ کی بہن کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، حضرت خباب کو گھر کے ایک دروازے کے پیچھے چھپا دیا گیا۔ جب دروازے کو کھولا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگ گیا۔ آپ کی بہن چھڑانے کے لیے آئے، حضرت فاروق اعظم نے ان کو بھی ایک زوردار گھوسا مارا کہ وہ بھی خون سے تربتر ہو گئی۔ اتنا کرنے کے باوجود حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی حضرت سعید اور آپ کی بہن نے یہ کہا اے عمر، تم چاہے ہمارے جسم کی بوٹی کر دو، تم چاہے ہمارے جسم سے خون کا قطرہ الگ کر دو، لیکن جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس کلمہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، جس اسلام کے دامن میں ہم آ چکے ہیں، اس سے ہم ہرگز نہیں پیچھے ہٹیں گے، ہم ہرگز تم ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے کہ اتنا مارنے کے باوجود یہ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو مارنا چھوڑ دیا اور کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تم لوگ ابھی کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ آپ کی بہن نے کہا ہم وہ چیز
ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، وہ قرآن جس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر تم ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو، پہلے وضو کرو، اس کے بعد تم اس کو ہاتھ لگا پاؤ گے۔ حضرت فاروق اعظم کو غسل کرایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو غسل کرنے کے بعد جب قرآن پاک ان کے ہاتھ میں دیا گیا، قرآن پاک کی وہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ پر پہنچے، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، دل کی دنیا چینج ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو مجھے محمد کے پاس لے کر جاؤ، مجھے حضور کے پاس لے کر جاؤ، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے فوراً باہر آئے اور فرماتے ہیں، آئے عمر، کل ہی بروز جمعرات کی شب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے، کل ہی حضور نے یہ دعا فرمائی ہے، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یعنی حضور نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر کو اسلام عطا فرما، عمر کو ایمان عطا فرما، یا ابو جہل کو ایمان عطا فرما، کیونکہ یہ لوگ بڑے ہی طاقت والے تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو اسلام کو ایک نئی شان و شوکت مل جائے گی، اسلام کو ایک نئی طاقت مل جائے گی، اسلام کو ایک نئی شان مل جائے گی، اسلام کو ایک نئی عظمت مل جائے گی، اسلام کو ایک نئی قوت مل جائے گی۔ میرے آقا کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ قبول کیوں نہ ہو؟ ارے جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ میرے امام اسی لیے فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی دعا فرماتے ہیں حضور کی دعا اجابت کو، باب اجابت کو ٹکرا جاتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے، یہ حضور کی رفعت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ تمام معاملہ بتا دیا تھا کہ عمر آنے والے ہیں، اسلام کے دامن میں آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان پر، حضرت ارقم کے مکان پر جہاں پر حضور تشریف فرما تھے، اس دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام حضور کی نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اللہ اکبر! حضرت حمزہ فرماتے ہیں اگر عمر کے آنے کی نیت صاف ہے، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج عمر کو قتل کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر عمر بری نیت سے آ رہے ہیں، اگر عمر کسی اور نیت سے آ رہے ہیں تو عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا، ہم آج عمر کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا مکان سے باہر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، کب تک تم کفر کی دلدل میں پھنسے رہو گے؟ کب تک تم اسلام کے خلاف سازشیں بناتے رہو گے؟ اے عمر، کیا اب بھی وہ دن نہیں آیا کہ تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ؟ کیا اب بھی وہ دن نہیں آیا کہ تم ایک خدا کو ماننے لگ جاؤ؟ کیا اب بھی وہ دن نہیں آیا کہ تم خدا کی وحدانیت کا اعلان کر دو؟ کیا اب بھی وہ دن نہیں آیا کہ تم خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا، حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا یہ اعلان سنا، حضور کا یہ فرمان سنا، فوراً عرض کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے پر اسلام کو جو شان ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، وہ کسی اور کے اسلام لانے سے نہیں ملی۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اس وقت صرف 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں آئی تھیں۔
حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، بس اتنے ہی لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، کفار اور مشرکین کے ڈر سے چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کلم کلا علی الاعلان وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا اور کلم کلا عام طور پر عبادت کرنا، طواف کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ جو اسلام لے آتا تھا اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام حق پر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، اسلام ہی حق پر ہے۔ پھر فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اسلام حق پر ہے اور ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر کب تک ہم عبادت کرتے رہیں گے؟ یا رسول اللہ اب چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو علی الاعلان پڑھیں گے، اب عبادت کی جائے گی، کلم کلا کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ارقم کے مکان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوس کی شکل میں آپ نے 2 صفیں بنائی، ایک صف کے آگے حضرت فاروق اعظم ہیں اور دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طور پر جلوس کی شکل میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے، طواف کیا اور علی الاعلان طواف کرنے کے بعد علی الاعلان نماز پڑھی، علی الاعلان اسلام کی تبلیغ کی، علی الاعلان اسلام کو ظاہر کیا۔ جب فاروق اعظم کو اسلام لاتا دیکھا کافروں نے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے صنم خانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عمر کو تو ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن عمر آئے تو قتل کے ارادے سے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اسلام کے دامن میں آئے تو قتل کے ارادے سے، لیکن جب حضور کے دامن میں آئے تو غلام مصطفیٰ بن گئے۔ پہلے دشمن مصطفیٰ تھے، اب غلام مصطفیٰ بن گئے۔ یہاں پر ایک بات میں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام کو لوگوں نے تلوار سے پھیلایا ہے، ڈرا کر دھمکا کر لوگوں کو مار کر اسلام زبردستی ان کو مسلمان بنایا گیا۔ ہرگز نہیں، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو ہرگز فاروق اعظم اسلام قبول نہ کرتے۔ انہیں کس نے ڈرایا تھا؟ انہیں کس نے دھمکایا تھا؟ بظاہر تو طاقت عمر کے پاس تھی، بظاہر تو طاقت مشرکین کے پاس تھی، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تلوار کی زور سے نہیں، بلکہ اس نے اخلاق کے طور پر اسلام کے دامن میں آئے ہیں۔ اگر فاروق اعظم نے، دیگر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اس نے اخلاق کے طور پر اسلام قبول کیا ہے۔ تو آج بھی ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ حضور کی سنت پر عمل کر کے اس نے اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عظیم ساتھی، عظیم صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر فاروق ہوتے۔ حضور تو آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضور عمر کی شان کو بیان کر رہے ہیں، حضور اپنے پیارے صحابی کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر فاروق میرے بعد نبی ہوتے۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم کی، یہ عظمت ہے حضرت فاروق اعظم کی، جن کی عظمت کو حضور نے اس طور پر بیان فرمایا کہ میرے عمر سے جنات کے شیاطین بھی ڈرتے ہیں اور انسانوں کے شیاطین بھی ڈرتے ہیں، کہ جب جنات اور شیاطین
عمر فاروق کو آدھا دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا، ایسی طاقت تھی، ایسی شان تھی، ایسی عظمت تھی، ایسی رفعت تھی، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی کہ عمر فاروق سے صرف انسان نہیں ڈرتے تھے، شیطان بھی عمر فاروق سے ڈرتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم کی شان ہے۔ اور قرآن پاک میں 21 آیت کریمہ ایسی ہے جو حضرت فاروق اعظم کے مطابق نازل ہے، یعنی فاروق اعظم کے قول کے موافق قرآن پاک کا نازل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ فاروق اعظم جس چیز میں مشورہ دیتے تھے اسی چیز کے موافق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیتا تھا، اور 21 مقامات پر فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور اسی مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ چند میں باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام میں پہلے امہات المومنین پر پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ جب لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو امہات المومنین ان سے پردہ کریں اور پردے میں رہیں، ایسا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک روز حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، عرب اور باہر ممالک سے آتے ہیں، کوئی دیہات سے آتا ہے، تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ حضور میری یہ خواہش ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر امہات المومنین پردے میں رہیں، امہات المومنین پردہ کریں، کیا یہ اچھا ہوتا؟ حضرت فاروق اعظم کا جیسے یہ مشورہ دینا تھا، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے لوگوں جب تم امہات المومنین سے اور اپنے نبی کی اہلیہ سے، ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں مانگو۔ اب پردہ واجب ہو گیا، اب کوئی زوجائے محترمہ حضور کی امہات المومنین میں سے کوئی بھی ام المومنین بغیر پردے کے کسی مومن کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ اسی طور پر پہلے جب مسلمان روزہ رکھتے تھے تو مغرب کے وقت جب افطار کرتے تھے، افطاری سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نماز تک ان کے لیے کھانا پینا اور سونا، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے معاملات طے کرنا یہ جائز تھا، اور اس کے بعد عشاء کے بعد ان کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا یہ حرام تھا۔ پہلے یہ حکم تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ افطاری کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے بھول سے، اور انہیں یاد نہیں رہا حکم، غلطی سے اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، حالانکہ عشاء کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا یہ جائز نہیں تھا، رمضان کے مہینے میں صرف۔ جیسے ہی فاروق اعظم گئے، فاروق اعظم تو بھول کر گئے، دوسرے دن آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اب افطاری سے لے کر سحری تک مسلمان کھا پی بھی سکتے ہیں اور اپنی زوجہ کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ فاروق اعظم کے لیے، فاروق اعظم تو غلطی سے گئے، بھول سے گئے، لیکن فاروق اعظم کے اس جانے کو اللہ تعالیٰ نے غلطی نہیں قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ نہیں قرار دیا، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا اور عشاء کے بعد بھی سحری تک کھانا پینا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا رمضان کے مہینے میں۔ یہ فاروق اعظم گئے، اس لیے مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت عطا ہوئی۔ اتم الصیام الی اللیل، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ افطاری سے لے کر سحری تک مسلمان کھا پی بھی سکتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ فاروق اعظم جو مشورہ دیں، جو کام کریں، اسی کے مطابق آیت کریمہ نازل ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گالی دے دی،
اور گستاخی کر دی. کہا اے عمر تمہارے نبی کے پاس جو فرشتے آتے ہیں جبرائیل وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. اس طور پر اس نے گستاخی کی. تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو ملائکہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو فاروق اعظم نے جن کلمات کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اس یہودی کو جواب دیا تھا، دوسرے دن اسی الفاظ کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو فاروق اعظم کے کلمات تھے، جو فاروق اعظم کے الفاظ تھے، انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. یہ بہت بڑی شان ہے. اس طور پر حضرت مولا علی فرماتے ہیں 21 مقامات ایسے قرآن پاک کی. یہ تو 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام مقامات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. 21 مقامات ایسے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جن مقامات پر فاروق اعظم کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. یہ حضرت فاروق اعظم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ بہت ہی سخت علیل تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اصحاب کے نام لکھ کر دیے مسلمانوں کو کہ میرے پاس تم ان لوگوں میں سے جس کو جاؤ اپنا خلیفہ بنا لینا. اس میں حضرت عمر فاروق کا نام بھی تھا. تو مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم کے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد متفقہ طور پر اتفاق کے ساتھ تمام مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم کو اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کر لیا. اتفاقی طور پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے خلیفہ فلاں صحابی کو بنایا جائے، فلاں کو بنایا جائے، بلکہ حضرت فاروق اعظم کو تمام مسلمانوں نے اتفاقی طور پر حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ تسلیم کر لیا. اور یہی اسی بات پر اجماع اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ کے اندر، بلکہ تمام پوری امت مسلمہ کے اندر جو سب سے افضل و اعلیٰ ذات گرامی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اپنے صحابہ کی فضیلتوں کو ذکر کیا کہ جن کے فضائل کو، جن کے کمالات کو قرآن اس طور پر ذکر کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ کے متعلق فرمایا اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کے متعلق طرح طرح کی غلطیاں نکالتے ہیں، طرح طرح کی وہ جو ہے انگشت نمائی کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ارے اللہ جن سے راضی ہو گیا تم ان کے خلاف چاہے جتنی بکواس کر لو، چاہے جتنے ان پر اعتراض کر لو، تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ جن سے راضی ہے چاہے دنیا راضی ہو یا نہ ہو، اللہ جن سے راضی ہو گیا اب ان کا ٹھکانہ جنت ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فاروق اعظم تو وہ ذات گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، کہ عمر فاروق سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے، وہ فاروق اعظم کی ذات گرامی. اور فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو کیوں مشہور کیا گیا؟
آج دنیا فاروق اعظم کے عدل کو ان کے انصاف کو مثال کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ فاروق اعظم نے واقعی ایسا انصاف کر کے دکھایا۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر اگر اسلام کے خلاف بات کرنے والا اگر فاروق کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، عمر فاروق کا سگا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا عزیز ہے، بلکہ جس نے بھی خلاف شرع کام کیا، اسلام کے خلاف جس نے بھی کام کیا، اسلام کے حکم کے مطابق عمر فاروق نے اس کو سزا دلوائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور کرامت ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ ایک موقع پر جمعہ کا آپ کو خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے دوران آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے دوران آپ نے 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ پھر آپ جمعہ کا خطبہ دینے لگ گئے۔ صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے کہا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت ساریہ تو ایک جنگ پر گئے ہوئے ہیں لیکن عمر فاروق ابھی ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ جو ایک فوج لے کر ایران کے ایک مقام پر گئے ہوئے تھے، اسلام کی فوج لے کر فتح کے لیے گئے ہوئے تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کا جھنڈا لے کر شان و شوکت کے ساتھ مدینے آتے ہیں، اور مدینے میں آ کر اپنے اس فوج کا، اپنے اس جنگ کا واقعہ حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کرام کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ایک پہاڑی کے پیچھے جنگ میں مصروف تھے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے یکانک ہم نے دیکھا کہ ایک آواز آئی جس نے یا ساریہ الجبل کہہ کر مجھے 3 مرتبہ پکارا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ اگر وہ آواز نہ آتی تو ہم شکست کھا جاتے، ہم قتل کر دیے جاتے، اگر وہ آواز نہ آتی ہم ہار جاتے، اسلام کی فوج ہار جاتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ 1 مہینے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر فاروق اعظم نے خطبے کے دوران جو حضرت ساریہ کو پکارا تھا، حضرت فاروق اعظم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت ساریہ دوسری جنگ میں مصروف ہے، مگر پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت ساریہ بے خبر تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ساریہ کی توجہ دلائی، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت ساریہ سے کہا اے ساریہ یہ آواز دینے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ فاروق اعظم تھے جو کئی ہزار کلومیٹر کے دوری سے تم کو دیکھ رہے تھے اور تم کو یہ توجہ دلا رہے تھے کہ اگر فاروق اعظم تمہیں یہ توجہ نہ دلاتے تو تم پر وہ حملہ کر دیتا اور اسلام کی شان و شوکت چلی جاتی، وہ لشکر چلا جاتا اور اسلام کی وہ فوج ہار جاتی، شکست کھا جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ 1000 کلومیٹر کی دوری پر وہ جنگ ہو رہی ہے اور حضرت فاروق اعظم مدینے کے اندر بیٹھ کر اس کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو یہ فاروق اعظم کی شان ہے کہ 1000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھ کر مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر 1000 کلومیٹر کی دوری کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فاروق اعظم کے علم غیب کا عالم ہے۔ یہ فاروق اعظم کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے کہ فاروق اعظم اتنی دوری سے اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور پھر حضرت ساریہ کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کو اس طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں۔ آج لوگ میرے آقا کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے علم غیب کی بات تو بعد میں کرنا،
پہلے صحابہ کرام کے علم غیب کا جواب لاؤ. صحابہ کرام کے علم غیب کا یہ عالم ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب صحابہ کے اختیار کا یہ عالم ہے، صحابہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضرت فاروق اعظم نے، اسلام کے دوسرے خلیفہ اور میرے آقا کے پیارے صحابی، جن کے متعلق حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے شیاطین بھی اور جنات کے شیاطین بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت فاروق اعظم ہے کہ جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان صحابہ سے بلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. بلائی سے مراد کیا ہے؟ خیر. خیر سے مراد کیا ہے؟ جنت. کہ جن صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے صدقے میں ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، ان صحابہ کے ہمیں فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم جیسا عدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور فاروق اعظم جیسا انصاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.